ملت کے کسی طریقے سے وہ ایک اہم جگہ پر ہیں، تو اس الجھاؤ کو ایسے بچنے کی بھی بات کریں اور دوسرے دو تین الجھاؤ اور رکھ دیں کہ خواہ مخواہ کوئی بولے. تو میں کئی دنوں سے مجھے فون بھی آ رہے ہیں، الٹے سیدھے بیانات جو آئے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، ان سب کو کے باوجود بھی میں صبر کر رہا ہوں، میڈیا سے کترا رہا ہوں. لیکن آج آپ نے اس مجلس میں کسی طریقے سے گھیر لیا تو میں نے ان باتوں کی وضاحت کر دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مسلم پرسنل لاء میں کسی طرح کی مداخلت کو پسند کرتا ہوں یا یہ کہ اس کو برداشت کیا جائے گا. البتہ ہم یہ بھی نہیں برداشت کریں گے کہ مسلم پرسنل لاء کو بچانے کے نام پر مسلکی اختلافات کو، ایک مسلک کو اس طریقے سے ترجمانی کی جائے کہ سب کی دل آزاری ہونے لگے. جو دل آزاری حکومت کر رہی ہے یا بار تتو یہاں کے کر رہے ہیں وہی کام ہم کریں، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ بہت زیادہ بدقسمتی کی بات ہوگی اور مجھے امید ہے کہ مسلم پرسنل لاء، ایک بات اور ایک جملے میں کہہ دوں کہ جن دنوں انہی طرح کی شکایتوں کی وجہ سے شیعہ مسلم بورڈ مسلم پرسنل لاء بن رہا تھا، خواتین مسلم پرسنل لاء بورڈ بن رہا تھا، سنی مسلم پرسنل لاء بورڈ بن رہا تھا، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی کونا نہیں جہاں اہل حدیث نہ بستا ہو، اور ماشاءاللہ قوت کے ساتھ بستے ہیں، اپنے مسلک پر کاربند ہیں، دیش کے لیے مفید ہیں. ان کا مسلم پرسنل لاء بننا بہت آسان تھا کیونکہ بہت منظم ہے، وہ ایک آواز پر پورا انڈیا جمع ہو جاتا ہے. تو اس وقت شدید مطالبے تھے کہ اہل حدیث کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہیں نمائندگی میں بھی اور بہت سارے مسلک کے سلسلے میں بھی. لیکن ہم نے اس موقع سے بھی بہت دور اندیشی کے ساتھ اس کو جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، مزید ٹکڑا ہونے کی طرف کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ اس وقت ہم نے اس کی تائید میں کہ نہیں، یہ اجتماعیت رہنی چاہیے اور مختلف مسالک کے نام پر مسلم پرسنل لاء نہیں بننا چاہیے. اس وقت جمعیت اہل حدیث نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی مسلم پرسنل لاء میں کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کے مثبت، بہتر اور حتیٰ کہ دفاع کو بھی وہ اپنے آن اور انا کے شان پر اس کو قربان کر دیتے ہیں اور امت اس طرح سے وہ الجھتی رہتی ہے. علی کل مسلم پرسنل لاء میں مسلم پرسنل لاء کی ہر طریقے سے اس میں اس کو برقرار رہنا ہے.